بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سبق ہے وہ نکرہ سے متعلق ہے۔ نکرہ وہ ہے کہ جو ایک غیر معین شخص پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے عام طور سے وہ جو غیر معین شخص ہوتا ہے وہ شخص ایک ہی تو ہوتا ہے، سارے اشخاص پر جتنے بھی اس کے یعنی افراد الجنس ہیں ان سب پر دلالت نہیں کرتا، عموم نہیں ہوتا اس میں نکرہ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن عموم کا فائدہ کب دیتا ہے یہ سوال ہے۔ نکرہ جو ہے یہ عموم کا فائدہ کب دیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نکرہ عموم کا فائدہ دو حالتوں میں دیتا ہے۔ الحالت الاولیٰ، پہلی حالت تو یہ ہے کہ نکرہ جو ہے یہ وہ لفظ ہو، یعنی یہ ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ ہو کہ جو عموم کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے کلو ہے، کلو، کہ جب اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے، یہ خود بھی نکرہ ہو اور اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جائے، تو اس وقت یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے فیما یضاف الیہ، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، کل شراب اسکر فہو حرام۔ اور دوسری جو اس میں ایک بات تھی وہ یہ ہے کہ اسماء الشرط یہ جب آ جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے من، ما، مہما، یہ بھی ان الفاظ میں سے ہیں کہ جو عموم کے لیے بنائے گئے ہیں شروع سے، جیسے من اتانی اکرمتہ ہو، کہ جو بھی میرے پاس آئے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ عم کل آت من العقلاء، عقلاء میں سے جو بھی آئے گا اس کا آپ اکرام کریں گے، سب کو شامل ہے۔ یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں اسماء الاستفہام یہ بھی عموم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے من، ما، این، متی، ای، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کل۔ من عقلاء کو، سارے عقلاء کو عام ہے، اور ما جو ہے تمام غیر عقلاء کو عام ہے، اور اینا یہ تمام مکانوں کو عام ہے، اور متا تمام زمانوں کو عام ہے، اور ایو یہ جس طرح اس کی اضافت کی جاتی ہے اسی طرح سے اس کو عام ہوتا ہے۔ دوسری جو حالت تھی الحالت الثانیہ، کہ جس کی وجہ سے نکرہ جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اذا وقعت النکرۃ فی سیاق النفی او النہی او الاستفہام او الشرط، فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب نکرہ جو ہے یہ نفی یا نہی یا استفہام یا پھر شرط کے سیاق میں آ جائے، اس سے پہلے ذکر ہو رہا ہے نفی کا یا نہیں کا یا استفہام کا یا شرط کا، اس وقت جب نکرہ آ جاتا ہے تو وہ نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اب احدن یہ ویسے تو ایک کے لیے، ایک شخص کو، ایک فرد کے لیے جو غیر معین ہے اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا یہ نفی کے سیاق میں آیا ہے کہ آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، تو یہ تمام افراد کو شامل ہے کہ کسی بھی فرد پر، افراد میں سے یعنی اللہ کے بندوں میں سے کسی بھی بندے پر اللہ پاک ظلم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ٹھیک ہے۔ تو قال تعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، قال تعالی وما اهلکنا من قریۃ الا لها منذرون۔ امثلۃ النکرہ فی سیاق النہی، یہ تو اجمالی طور پر مثالیں تھی، اب تفصیلی طور پر نہیں کے سیاق میں جب نکرہ آ جاتا ہے تو اس کی مثال ہے ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ۔ کاتب یہ یہاں پر نکرہ آیا ہے، کسی بھی لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی شخص معین نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کے سیاق میں آیا ہے تو اس وقت اس وجہ سے یہاں پر عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی بھی کاتب، ورنہ تو کاتب ایک ہی شخص تھا، اب اس کی عموم آ گئی کہ کوئی بھی کاتب جہاں کہیں بھی ہو وہ اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھ لے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا، تعلیم دی ہے لکھنے کی۔ قال تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قال تعالی فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ احدا اور شیئا یہ نکرات آئے ہیں سیاق نہیں میں۔ قال تعالی ولا يلتفت منکم احد، ٹھیک ہے۔ پہلے جو مثالیں تھی وہ نفی کی تھی، اور یہاں جو مثالیں ہیں یہ نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد استفہام کے سیاق میں جب نکرہ آ جاتا ہے اس کی مثالیں جیسے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، هل تحس منهم من احد، هل تعلم له سمیا،
اب سمیعن، احدن اور الہن اور خالقن یہ سارے کے سارے سیاق الاستفہام میں آئے ہیں، اور یہ نکرہ کی جو عموم کا فائدہ دیتی ہے یہ سارے افراد کو شامل ہے۔ امثلۃ النکرہ، استفہام سے وہاں پر مراد جو ہے وہ استفہام انکاری ہے جو نفی کے منزلے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہیں نکرہ فی سیاق شرط، وہ نکرہ کی جو جس سے پہلے شرط آیا ہو، جیسے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، نبأ یہاں پر نکرہ ہے، لیکن یہاں پر یہ نکرہ جو ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی بھی خبر ہو وہ سارے خبر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو یہ شامل ہے، ایک فرد کو دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ان شرطیہ کے سیاق میں آیا ہے، پہلے اس سے ان شرطیہ گزر چکا ہے۔ قال تعالی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، احد یہاں پر یہ نکرہ ہے اور سیاق و شرط میں آئے، ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، شیئا یہ سیاق میں آیا ہے تبدو کا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گیا ہمارا سبق پچھلا جو ہمارا آج مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں سبق معرفے کا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں مستقل اس کو سبق بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔